آگے ہے تنوین نون ساکن کا اپنے قاعدے پڑھے ہوں گے، خیر. من شر الوسواس الخناس. تو من نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین اگر آتا ہے تو 4 قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ پایا جائے گا، یا تو اظہار ہوگا، یا تو اخفا ہوگا، یا تو ادغام ہوگا، یا تو اقلاب ہوگا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو، اس کی بھی مقدار 1 الف ہے. تو من میم نون زیر من، شین کے اوپر زبر ہے لیکن آگے جو را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، تو ہم یہاں پر شین کو را میں ملائیں گے. من شر. اب را کے نیچے زیر ہے لیکن الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. تو را کو ہم لام میں ملا دیں گے. تو رل من شر رل. پھر یہاں پر سین ساکن ہے تو واو کو ہم سین میں ملا دیں گے. وس من شر الوس. پھر الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہو جائے گا، جیسے وا من شر الوسوا. پھر سین کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. تو سین کو ہم لام ملا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ سل. من شر الوسواسل. خا پر زبر ہے لیکن آگے نون پر تشدید ہے، تو خا کو نون ملا دیں گے، اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے 1 الف غنہ ہوگا. تو من شر الوسواس الخن. اب یہاں پر الف مدہ ہو جائے گا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو، اور سین ساکن ہے چونکہ آیت ہے یہاں پہ. تو خناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. یہاں پر جو ہے الف تو ہے لیکن الف کے اوپر زبر نہیں ہے، چونکہ یہ آیت پیچھے سے تعلق رکھتی ہے تو کہیں پہ بھی یہاں پر الف ہے، اس پر ہم ایک زبر دے کر کے پڑھیں گے. جیسے حمزہ لام زبر ال، لام پر زبر ہے تو ال. یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہو جائے گا، اس کو تھوڑا کھینچیں گے. جیسے ذی الذی، یا پر پیش ہے تو یو الذی یو. واو پر زبر لیکن سین ساکن ہے تو واو کو سین میں ملا دیں گے، جیسے وس الذی یوس. واو کے نیچے زیر ہے تو وی الذی یوسوی. سین پر پیش ہے تو سو الذی یوسوسو. فا کے نیچے زیر ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یا مدہ ہو جائے گا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے فی الذی یوسوس فی. صاد کے اوپر پیش ہے تو سو الذی یوسوس فی سو. واو ساکن ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہو جائے گا، اس کو بھی کھینچیں گے. جیسے دو فی صدو الذی یوسوس فی صدو. را کے نیچے زیر ہے لیکن الف اور لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، را کو نون سے ملا دیں گے. جیسے رن. اب نون پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے الف، جیسے فی صدور. اب نون الف زبر نہ، یہ الف مدہ ہو گیا. آگے سین ہے، سین کو ہم آیت کی وجہ سے وقف کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض بن جائے گا. تو فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے تو می، اور نون پر زبر ہے لیکن لام ساکن ہے تو نون کو لام میں ملا دیں گے. جیسے مین ال. جیم کے نیچے زیر ہے لیکن نون کے اوپر تشدید ہے تو جیم کو نون میں ملا دیں گے. جیسے مین الجن. تو تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ بھی ہوگا. پھر نون پر زبر ہے تو نہ مین الجن. تا کے نیچے زیر ہے تو تی مین الجنتی. واو پر زبر ہے لیکن الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے واو کو ڈائریکٹ نون میں ملا دیں گے. جیسے ون من الجنة ون.
اب الف نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہو جائے گا، لیکن سین آیت کی وجہ ساکن کر دیں گے یعنی وقف کر دیں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا۔ من الجنۃ والناس، یہ ہمارا اس کا یہ ہو گیا۔ اب اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے، عام طور پہ اس میں قل سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل یعنی آپ کہہ دیجئے، کس کو؟ لوگوں کو آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یعنی پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ تو ہو جائے گا آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے ملک الناس، ملک کے معنی آتا ہے بادشاہ اور ناس کے معنی انسان، تو ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، یہاں پہ بھی مراد اللہ ہی ہے، یعنی لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کا، اللہ ہے، تو میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، یہاں پر الہ کے معنی آتا ہے معبود، الناس معنی لوگ، تو لوگوں کے معبود، تو لوگوں کے معبود کون ہے؟ اللہ، تو لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، شر کا معنی تو سمجھتے ہیں، من کے معنی آتا ہے سے، تو من شر الوسواس، وسواس کے معنی آتا ہے وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، تو من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھیلائے اور چھپ جائے، یعنی اس کی برائی سے، اس کے وسوسے سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی کے معنی آتا ہے میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنات اور انسان، آپ جانتے ہیں جنات جن کو کہتے ہیں، انسان انسان کو کہتے ہیں، والناس انسانوں کو کہتے ہیں۔ من کے معنی آتا ہے سے، وہ چاہے جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے۔ تو یہ اس طرح ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کوشش یہ کریں کہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم کوشش کریں گے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔